مشی مشی یہاں آؤ۔ امی یہ دیکھیں یہ کیسے کپڑے استری کیے ہیں اس مشی کی بچی نے، بٹن کے پاس تو استری کی ہی نہیں ہے، دیکھیں کتنی سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے غصے میں اپنی چھوٹی بہن کو آوازیں لگاتے ہوئے فوراً ہی امی کو اس کی شکایت بھی لگا دی۔ وہ کچھ ہی دیر میں کچن میں چلی آئی۔ جی بھائی، یہ کیسے کپڑے پریس کیے ہیں تم نے؟ ٹھیک طرح سے سلوٹیں تو نکالا کرو۔ میں نے شرٹ پر موجود سلوٹ اسے ابھار کر دکھائی۔ بھائی کوئی بھی انسان اتنا فارغ نہیں کہ خوردبین لگا کر آپ کی شرٹ پر اس ننھی منی سلوٹ کا جائزہ لے۔ آپ بے فکر رہیں۔ وہ طنز سے بولی تو میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایک تو بس زبان چلانی آتی ہے کینچی کی طرح، جتنی مرضی چاہے چلوا لو۔ امی اس کو کوئی طریقہ سلیقہ سکھائیں، نہیں تو اگلے گھر جا کر جوتے کھائے گی۔ میرے الفاظ سن کر مشی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جبکہ امی نے بھی مجھے گھور کر دیکھا۔ بری بات ہے میر بخت، بہنوں کے بارے میں ایسی بات منہ سے نہیں نکالتے۔ امی نے مجھے تنبیہ کی تو میں شرمندہ ہو گیا اور چپ چاپ اپنے کپڑے اٹھا کر باہر نکل گیا۔ امی لگتا ہے وقت آ گیا ہے کہ بھائی کی شادی کر دی جائے، اب مجھ سے بھائی کے مزید نخرے نہیں اٹھائے جاتے۔ مجھے مشی کی آواز سنائی دی تو میں چونک کر رک گیا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ اماں کی سوچ سن کر تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں بھی تو یہی چاہتا تھا۔ ڈھونڈتی ہوں اس کے لیے کوئی سلیقہ شعار عقل مند سی لڑکی جو آ کر بس اس کو سنبھال لے۔ امی نے پرسوچ اور فکر مند انداز میں کہا تو میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ امی سلیقہ شعار اور عقل مند کے ساتھ خوبصورت لگانا تو بھول ہی گئی تھی۔ چلو میں امی کو سمجھا دوں گا۔ میں گنگناتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میرا نام میر بخت ہے۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ میں گھر میں سب سے بڑا، جبکہ مجھ سے چھوٹی ایک بہن مہوش تھی۔ میری طبیعت میں شروع سے ہی بڑی نفاست اور سلیقہ پایا جاتا تھا۔ مجھے بے ترتیبی اور گندگی سے بے حد نفرت تھی۔ ہر چیز مناسب طریقے سے سمٹی ہوئی مجھے اچھی لگتی تھی۔ میری اس عادت کی وجہ سے میرے گھر والے، خاص طور پر میری بہن، مجھ سے بہت تنگ تھی، کیونکہ میں ہر وقت اسے تنگ کیا کرتا اور اس کے ہر کام میں نقص نکال دیتا۔ تھک ہار کر وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ دیتی کہ بھائی آپ اپنا کام خود ہی کر لیا کریں، پر مجھے کام کرنے کی کہاں عادت تھی۔ امی ابو نے بے حد لاڈ پیار سے پالا تھا۔ میں مشی سے پورے 6 سال بڑا تھا، لہٰذا میں نے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے 6 سال تک امی ابو کے خوب لاڈ اٹھوائے تھے۔ ویسے اس کے آنے کے بعد بھی میری اہمیت میں کوئی خاص کمی نہیں آئی تھی، بلکہ میری قدر مزید بڑھ گئی تھی، کیونکہ میں اس خاندان کا واحد چشم و چراغ تھا۔ ابو تو شروع سے ہی یہی کہا کرتے کہ مشی تو بیاہ کر دوسرے گھر چلی جائے گی اور وہاں کی رونق بن جائے گی، مگر میرا بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس میرے گھر کا روشن چراغ بن کر ہی رہے گا۔ ابو 3 بھائی تھے۔ سب سے بڑے بھائی کے ہاں یعنی میرے تایا کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ ابو سے چھوٹے بھائی کے ہاں 3 بیٹیاں تھیں۔ لہٰذا میں ابو کے خاندان کا واحد سپوت تھا، جس بات کا مجھے اچھی طرح احساس بھی تھا اور میں اس سے فائدہ بھی خوب اٹھایا کرتا اور سب کا لاڈ پیار بٹورتا۔ امی سے بڑے ایک بھائی تھے جن کے ایک بیٹے وقاص بھائی مجھ سے 3 سال بڑے تھے، لہٰذا ننیال میں تو نہیں لیکن ددیال میں ہمیشہ میرا پلڑا بھاری رہا۔ میں تعلیم کے میدان میں ہمیشہ آگے ہی رہا اور ابو کے لاڈ پیار کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہر سال میرے امتیازی نمبر دیکھ کر ابو کا سینہ فخر سے پھول جایا کرتا۔ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ دیگر سرگرمیوں میں بھی ہمیشہ باقی لڑکوں سے آگے ہی رہا اور اپنے خاندان اور ابو کا نام خوب روشن کیا۔ تعلیم کے آخری سال میں ہی مجھے ایک بہت اچھی کمپنی سے نوکری کی پیشکش آ گئی، لہٰذا میں نے امتحانات دینے تک ان سے مہلت مانگی اور امتحانات دیتے ہی نتیجہ آنے سے پہلے میں نوکری شروع کر چکا تھا۔ مجھے نوکری کرتے پورا 1 سال مکمل ہو گیا، مگر میں حیران تھا کہ امی نے ابھی تک میری شادی کا کوئی ذکر نہیں کیا اور نہ مجھ سے اس بارے میں کوئی رائے مانگی، جبکہ ہمارے خاندان میں تو لڑکیاں کیا لڑکوں کی بھی شادیاں چھوٹی عمروں میں ہی کر دی جاتی تھی، اور میں تو ویسے بھی برسر اقتدار ہو گیا تھا، لہٰذا اب امی کو اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں امی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بے فکر بیٹھی تھی۔ شاید ان کا ارادہ مشی کی شادی مجھ سے پہلے کرنے کا تھا، حالانکہ وہ مجھ سے پورے 6 سال چھوٹی تھی۔ میں چونکہ بڑا تھا تو
باری بھی پہلے میری ہی آنی چاہیے تھی۔ لہٰذا میں نے وہی طریقہ اپنایا جو ماموں کے بیٹے وقاص بھائی نے مجھے سکھایا تھا۔ یہ طریقہ میرے لیے کوئی زیادہ مشکل نہ تھا، کیونکہ نقص تو میں پہلے ہی نکالا کرتا تھا، مگر آج کل میں نے ہر چیز اور ہر کام میں کچھ زیادہ ہی نقص نکالنے شروع کر دیے، اور بالآخر وقاص بھائی کا بتایا گیا طریقہ کار سچ ثابت ہوا، اور امی میری شادی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو ہی گئی۔ رشتہ ڈھونڈنے کی شروعات ہو گئی۔ امی جانتی تھیں کہ میں آسانی سے تو کسی بھی لڑکی کو اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کروں گا، لہٰذا ان کی اصلی پریشانی شروع ہو چکی تھی۔ رشتہ ڈھونڈنے کی شروعات خاندان سے ہوئی۔ امی نے سب سے پہلے چاچو کی تینوں بیٹیوں کے نام میرے آگے رکھ دیے، مگر میں نے فوراً صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ تو میرے سامنے پل کر جوان ہوئی تھی اور ان کے گن مجھے اچھی طرح معلوم تھے۔ چاچو کی بڑی بیٹی کا وزن کچھ زیادہ تھا، وہ تو میرے ساتھ کھڑی مجھ سے بڑی دکھائی دیتی، جبکہ دوسرے نمبر کی بیٹی پڑھائی میں بالکل نکمی تھی۔ انکار کی وجہ جان کر تو امی بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد پڑھائی لکھائی کام نہیں آتی، بلکہ طریقہ سلیقہ کام آتا ہے۔ پر میرے پاس بھی ہر بات کا جواب موجود تھا۔ میں نے بھی دو بدو امی کو کہہ دیا کہ ہاں، اس کے پاس سلیقے طریقے کی بھی تو کمی ہی ہے۔ میری بات سن کر امی بھی چپ ہو گئیں، جبکہ چاچو کی تیسرے نمبر کی بیٹی، وہ تو مجھ سے عمر میں چھوٹی تھی، بلکہ وہ تو مشی سے بھی کئی سال چھوٹی تھی، لہٰذا اس کے بارے میں تو میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ خاندان میں موجود باقی کچھ لڑکیوں سے انکار کے بعد خاندان سے باہر موجود رشتوں کی تلاش جاری ہوئی۔ خاندان سے باہر کی لڑکیاں تو میری دیکھی بھالی نہ تھی، لہٰذا امی کو لڑکی منتخب کرنے میں زیادہ دشواری کا سامنا تھا، مگر میں نے امی کی یہ مشکل بھی آسان کر دی۔ میں جانتا تھا کہ مجھے کیسی لڑکی چاہیے۔ امی، مجھے الفت بھابی جیسی لڑکی چاہیے۔ میں نے امی کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ پرسوچ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ الفت بھابی وقاص بھائی کی بیگم تھی، جو 2 سال پہلے ہی بیاہ کر ہمارے خاندان میں آئی تھی، مگر بہت جلد سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ ہمارے خاندان میں ایسے گھل مل گئیں جیسے صدیوں سے اسی خاندان کا حصہ ہوں۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت سلیقہ شعار اور پھرتیلی تھی۔ سبھی لوگ ان کی عقل مندی اور سمجھداری کے متعارف تھے۔ الفت بھابی کا نام لے کر میں نے امی کے لیے فیصلہ کرنا نہایت آسان کر دیا تھا۔ انہوں نے رشتے کی تلاش شروع کی تو جلد ہی ان کی نظر ایک لڑکی پر ٹک گئی، اور لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ الفت بھابی کی ہی چھوٹی بہن تھی۔ امی نے اس کو دیکھ تو رکھا تھا، میں نے بھی 1-2 بار اس کو وقاص بھائی کی شادی کی تقریب میں دیکھا تھا۔ دیکھنے میں تو الفت بھابی کی طرح ہی خوبصورت تھی، اور ظاہر ہے کہ ان کی بہن تھی تو سلیقہ شعاری اور عقل مندی میں بھی ہو بہو ان کی ہی کاپی ہوگی۔ امی نے الفت بھابی سے بھی سنگن لے لی تھی۔ وہ اپنی بہن کے رشتے کی تلاش میں تو تھی، مگر ابھی تک کہیں اس کی بات پکی نہیں ہوئی تھی۔ امی نے ابو اور خاندان کے دیگر بڑوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد الفت بھابی کی بہن سے رشتے کی بات چلا دی۔ میں خاندان کا قابل فخر نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور برسر روزگار تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر الفت بھابی کا دیکھا بھالا تھا، لہٰذا رشتہ جلد ہی منظور کر لیا گیا۔ امی نے فضول کی رسموں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے سیدھا شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ لڑکی والے ذرا ہچکچاہٹ کا شکار تھے، کیونکہ انہیں تیاری کے لیے وقت درکار تھا، مگر امی نے تو سب کے سامنے کہہ دیا کہ بھائی ہمارے لڑکے کو ذرا جلدی ہے۔ میں ہکا پکا امی کو دیکھ کر رہ گیا۔ اور ویسے بھی آپ ان فضول رسموں سے گریز کیجیے، ہمیں جہیز کے نام پر ایک تنکا تک نہیں چاہیے۔ امی مزید گویا ہوئیں تو لڑکی والوں کو بھی ماننا ہی پڑا۔ مشی کو تو یقین ہی نہ تھا کہ یہ بیڑا اتنی جلدی پار ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے بھی سکون کا سانس لیا اور شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئی۔ مشی اس بات سے بھی خوش تھی کہ اب اس کی میرے کاموں سے جان چھوٹنے والی تھی۔ بالآخر میرے دلہا بننے کا دن بھی آن پہنچا، اور میں صحرا سجا کر اپنی ہونے والی بیوی کو لینے اس کے گھر پہنچ گیا۔ میری بیوی کا نام فاریہ تھا۔
مگر سب پیار سے اسے پنکی کہا کرتے۔ شادی کی رات میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بلا شبہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ نفیس سے میک اپ اور جیولری نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ خوبصورتی میں الفت بھابھی سے کئی گناہ بڑھ کر تھی۔ میں نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی کہیں نہیں دیکھی تھی۔ مجھے تو اپنی خوش قسمتی پر یقین نہ آتا کہ چاند کا یہ ٹکڑا میرے آنگن میں آ بسا تھا۔ میں اسے پا کر ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تو اس کے قدموں کے آگے اپنی ہتھیلیاں رکھ دیتا اور اسے زمین پر قدم نہ رکھنے دیتا۔ شادی کے کچھ دن تو شرماہٹ اور گھبراہٹ میں ہی گزر گئے۔ خاندان بھر میں دعوتوں کا سلسلہ جاری تھا، لہٰذا وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اتنے وقت میں ہم دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کافی مانوس ہو گئے تھے۔ پنکی نے مجھ سے اپنی پہلی خواہش کا اظہار کیا تو میں دل محسوس کر رہ گیا۔ وہ ہنی مون پر شمالی علاقہ جات کی سیر کو جانا چاہتی تھی، جبکہ دفتر کے کاموں سے مجھے ابھی فرصت نہ تھی۔ ان دنوں کام عروج پر تھا اور مجھے شادی کے لیے بمشکل 1 ہفتے کی چھٹی ملی تھی، لہٰذا میں نے اسے کچھ عرصے کے بعد سیر پر لے جانے کا وعدہ کر لیا۔ میری بات سن کر اس کے منہ کے زاویے بگڑ گئے، مگر بہرحال وہ مان گئی۔ عملی زندگی کا آغاز ہوا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے جلد ہی بھانپ لیا کہ پنکی کام میں ذرا سست تھی، یا شاید اسے کام کرنے کا شوق ہی نہ تھا۔ میں شادی کے بعد دفتر جانے کے لیے پہلے دن ہی لیٹ ہو گیا تھا۔ وہ شاید میرے کپڑے استری کرنا بھول گئی تھی، حالانکہ میں رات اسے تاکید کر کے بھی سویا تھا۔ میں نے اسے 2-3 آوازیں دیں تو وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ اس قدر گہری نیند میں تھی کہ میں اسے سوئے دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ کہیں یہ بے ہوش تو نہیں ہو گئی۔ میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو اس نے اپنی نیند میں ڈوبی آنکھیں بمشکل کھولیں۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میرے دفتر جانے کا وقت ہو گیا ہے، میرے کپڑے نکال دو۔ میں اسے نرمی سے کہہ کر جلدی سے باتھ روم میں گھس گیا۔ میں واپس آیا تو وہ مزے سے بستر پر لیٹی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی کہ شاید یہاں میرے کپڑے موجود ہوں، مگر کپڑے کہیں نہ تھے۔ پنکی، میں نے دوبارہ اس کا کندھا ہلایا۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ سامنے الماری میں موجود ہیں، وہاں سے نکال لیں، وہ مندی آواز میں بولی۔ تو میں فوراً ہی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے الماری کے دونوں پٹ کھولے ہی تھے کہ اس میں ٹھونس سے تمام کپڑے میرے قدموں میں آ پڑے۔ میں الماری کی صورتحال دیکھ کر حیران تھا۔ کپڑوں کے علاوہ اس میں اتنا سامان ٹھونسا گیا تھا کہ کپڑے تو کہیں پیچھے ہی دب گئے، جبکہ استری شدہ لٹکے ہوئے کپڑے بھی ہینگر سمیت نیچے الماری میں گرے پڑے تھے۔ میں نے حیران ہو کر ایک نظر اپنے قدموں میں گٹھڑی بنے کپڑوں پر ڈالی اور دوسری نظر بستر پر سوئی ہوئی پنکی پر، مگر میرے پاس زیادہ وقت نہ تھا۔ میری نظر اپنے واحد لٹکے ہوئے ولیمے کے سوٹ پر پڑی، جو کہ اس دن میں نے اتار کر خود ہی الماری کے دروازے پر لٹکا دیا تھا۔ میں نے جلدی سے وہی سوٹ نکال کر پہن لیا اور کمرے سے نکل گیا۔ سیڑھیاں اترتے ہی میری نظر مشی پر پڑی، جو سیڑھیوں کے پاس ہی کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ خیر ہے بھائی، آج ولیمے کا سوٹ پہن کر جا رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی تو میں کھسیانہ ہو گیا۔ ہاں، وہ آج شادی کے بعد پہلا دن ہے نا، تو دوستوں نے پارٹی کا انتظام کر رکھا ہے۔ میں اس سے کنی کتراتا دروازے کی جانب بڑھا تو مجھے پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی، ناشتہ تو کر لیں بھائی، کیا ناشتے کا بھی انتظام دفتر میں ہی ہے؟ میں سنی انسنی کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مجھ سمیت گھر میں موجود باقی افراد کو بھی یہ احساس اچھی طرح ہو گیا تھا کہ پنکی اپنی بہن الفت سے یکسر مختلف تھی۔ اسے گھر کا کوئی کام نہیں آتا تھا، بلکہ اسے گھر کے کام کرنے کا کوئی شوق بھی نہیں تھا۔ میں اسے کئی مرتبہ سمجھا چکا تھا کہ اسے صرف میرے کپڑے اور چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، کیونکہ بے ترتیبی مجھے بالکل پسند نہیں، مگر وہ سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ وہ تو بستر کی چادر تک ٹھیک نہ کیا کرتی،
मुझे बिस्तर की सुकड़ी हुई चादर से उलझन होती तो मैं उठकर खुद ही ठीक कर दिया करता, जबकि वो हैरान होते हुए कहती कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम बिस्तर पर बैठेंगे तो चादर दोबारा सिकुड़ जाएगी। मैं उसकी सोच पर हैरान था। वो हमेशा फैशन, कपड़ों, स्टाइल, डिज़ाइनिंग, मेकअप और फिल्मों ड्रामों की ही बातें किया करती। मेरी बीवी पिंकी का कहना था कि आप इतना अच्छा कमाते हैं तो एक मुलाजिमा रख लें, आपके साथ साथ मुझे भी आसानी हो जाएगी। जबकि मैं उसकी बात सुनकर हैरान होता। उसे अभी किस बात की मुश्किल थी? उसकी ज़िंदगी तो आसान ही आसान थी, जबकि मुश्किल तो मैं उठा रहा था। उसने शादी से पहले भी कभी घर का कोई काम नहीं किया था, क्योंकि उसको घर के कामों में दिलचस्पी ही ना थी। मैं जैसे तैसे करके अपने कपड़े खुद ही इस्त्री करके पहन लिया करता, जबकि कॉलर के नज़दीक की सिलवटें बमुश्किल कोशिश के बावजूद मुझसे ना निकलती। अम्मी तो हवन्नक बनी मेरी बीवी के कारनामे देखती, जबकि मिशी की दबी दबी हंसी मुझसे छुपी ना रहती, मगर मैं उसे आंखें दिखाने की पोजीशन में ही कब रहा था। सुने, एक दिन मैं दफ्तर के लिए निकल ही रहा था कि मुझे अपने पीछे पिंकी की नरम और धीमी आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान था कि आज ये काया कैसे पलट गई, पिंकी इतने सवेरे कैसे जाग गई। मैंने टाई लगाते हुए पलट कर उसकी जानिब निगाह की। वो बिस्तर पर बैठी थी, जबकि उसके बिखरे बाल उसके शानों पर पड़े थे। क्या आते हुए आप मेरे लिए चिप्स, निम्को और चॉकलेट ले आएंगे? बड़े दिन हो गए मैंने नहीं खाई। वो मिन्नत भरे अंदाज में निहायत ही हसरत से बोली, तो मैं उसके शौक़ सुनकर हैरान रह गया। मैं इस बात में सर हिलाता कमरे से बाहर निकल गया। नाश्ते की मेज़ पर सभी मौजूद नाश्ते में मगन थे। अम्मी आखिर कब तक मेरी बीवी के तौर तरीके बर्दाश्त करती? उनकी शिकायतों का अंबार शुरू हो चुका था। अपनी बीवी से कहो बावर्ची खाने में मेरे साथ हाथ बटा दिया करे, मैं अकेले काम कर कर के थक जाती हूँ, अब मेरी इतनी सेहत नहीं रही। अम्मी ने शिकवा किया तो मैं चुपचाप उन्हें देखने लगा। मैं तो ये कहने के काबिल भी ना रहा था कि मिशी को अपने साथ काम में लगा लिया करें। मिशी के इम्तिहानात की वजह से मैंने उसे खुद ही बावर्ची खाने से दूर रखा हुआ है। शायद वो मेरी नज़रों से मेरे दिल की बात समझ गई थी। उनकी बात सुनकर मैं नाश्ता अधूरा छोड़कर कान खुजाता घर से बाहर निकल गया। दफ्तर से आते हुए मैं पिंकी की फरमाइश के मुताबिक उसकी चीज़ें ले आया था। मैंने आज पिंकी से खुलकर बात करने का फ़ैसला कर लिया। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो सोफ़े पर पाँव पसार कर बैठी टीवी देखने में मगन थी। मेरे सलाम के जवाब में वो उठकर बेताबी से मेरी जानिब बढ़ी। मैं उसकी बेताबी देखकर मुस्कुरा उठा, मगर वो मेरे हाथ से अपनी चीज़ों का पैकेट झपट कर दोबारा सोफ़े पर जा बैठी। आ जाए, बड़ा मज़ेदार सीन आने वाला है। उसने टीवी पर नज़रें जमाए हुए अपने साथ वाले सोफ़े पर मुझे बैठने का इशारा किया। मैं भी उसके ड्रामे के ख़त्म होने के इंतज़ार में उसके साथ ही सोफ़े पर टिक गया। उसने चिप्स का पैकेट खोला, उसने हाथ में चिप्स डालकर चिप्स खाने लगी और पैकेट मेरी जानिब भी बढ़ा दिया। ऐसे नहीं, प्लेट में निकाल कर खाओ, इस तरह नीचे गिरेंगे। मैंने अपनी नफीस तबीयत के बायस उसे समझाया तो वो अपनी उंगलियां मेरे पतलून से रगड़ते हुए बोली, पैकेट में ही खा लेते हैं, ऐसे ही एक प्लेट गंदी होगी फिर धोनी पड़ेगी। मैं उसकी बात सुनकर बेहोश होने के करीब था, मगर मैंने अपने सर को झटका और अपने हवास बहाल किए। मेरी प्यारी पिंकी। उसका ड्रामा ख़त्म होते ही मैंने निहायत प्यार से और मिन्नत भरे अंदाज में उसे मुखातिब किया। ड्रामा तो ख़त्म हो गया, अब बावर्ची खाने में जाकर शाम के खाने की तैयारी में अम्मी की कुछ मदद करवा दो। मेरे मुतालिबे पर वो हैरत से आंखें पटपटाती मुझे देखने लगी। मुझे तो काम करना नहीं आता, वो मासूमियत से बोली। तो वो अम्मी तुम्हें खुद सिखा देंगी, तुम बस उनसे जाकर पूछ लो कि कोई काम है तो बता दें। मगर आप तो अभी आए हैं, अब हमें एक साथ कुछ वक्त गुजारना चाहिए ना कि मैं बावर्ची खाने में जा घुसूं। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। उसने मेरे बाजू में बाजू डालकर मेरे कंधे पर अपना सर टका दिया। मैं उसकी इस अदा पर फिदा ही होकर रह गया।
مگر یہ وقت جذباتی ہونے کا نہ تھا۔ میں نے کسی نہ کسی طرح زبردستی کر کے اسے باورچی خانے میں بھیج دیا اور سکھ کا سانس لیا۔ ویسے مجھے کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ پنکی اتنی معصوم نہیں تھی جتنی وہ بنتی تھی۔ میں مزے سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ٹی وی پر اپنا من پسند میچ لگا کر بیٹھا ہی تھا کہ وہ پھر سے پلٹ آئی۔ وہ امی کہہ رہی ہیں کہ بس اپنے میاں کے ہی کام کر لیا کرو، وہ ہی بہت ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی تو میں نے اسے فوراً نیا حکم صادر کر دیا۔ اچھا رکو، میں نے اسے صوفے پر بیٹھنے سے روکا۔ جاؤ میرے لیے چائے اور سموسے بنا کر لے آؤ۔ میری نئی فرمائش سن کر وہ دنگ رہ گئی اور چاروں ناچار واپس باورچی خانے کی جانب چل دی۔ میں مزے سے دوبارہ ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گیا، مگر کچھ ہی دیر میں چیخوں کی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا۔ میں گھبراہٹ میں ننگے پاؤں باورچی خانے کی طرف بھاگا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میں سکتے میں رہ گیا۔ چولہوں میں آگ بھڑکی ہوئی تھی، جبکہ چولہوں کے پیچھے گیس کی پائپ لائن میں بھی آگ لگ چکی تھی، جس کی وجہ سے بے تحاشا آگ اوپر تک اٹھ رہی تھی۔ امی باورچی خانے کی دوسری دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جبکہ پنکی سلیب پر چڑھی گھٹنوں کے بل بیٹھی، سر پر دوپٹے کا پلو ڈالے، دونوں ہاتھ اٹھائے، ہل ہل کر زور و شور سے نہ جانے کیا دعا مانگنے میں مشغول تھی۔ میں نے جلدی سے باورچی خانے کے باہر لگا ہوا گیس کا مین والو بند کر دیا۔ آگ چند سیکنڈز میں ہی بجھ گئی۔ آگ بجھتے دیکھ کر امی کے حواس بحال ہوئے اور پنکی نے اپنی آنکھیں کھولیں اور سلیب سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ یہ سب کیسے ہوا اور تم کیا دعا مانگ رہی تھی؟ میں نے حیرانی سے اس سے پوچھا۔ وہ میں نے چولہے کی آنچ بہت تیز کر دی تھی تاکہ گھی جلدی سے گرم ہو جائے، اس لیے آگ پائپ لائن تک پہنچ گئی اور گیس لیک ہونے کی وجہ سے آگ بھڑک گئی، اور میں تو یہ دعا کر رہی تھی کہ آگ جلدی سے بجھ جائے۔ دیکھو میری دعا کیسے منٹوں میں قبول ہوئی۔ اس نے میرے آگے یوں چٹکی بجائی تو میں نے اپنا سر تھام لیا۔ مجھے پنکی کی معصومیت پر اب کوئی شک نہیں رہا تھا۔ وہ واقعی بہت معصوم تھی، مگر اس کی خوبصورتی پر اس کی معصومیت بے انتہا جچتی تھی۔ مشی کا ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آیا تھا۔ وہ لوگ مشی کو پسند کر گئے تو ہم لڑکا دیکھنے ان کے گھر ہو آئے۔ لڑکا پڑھا لکھا اور قابل اور سمجھدار تھا۔ ابو نے مشی کی بات پکی کر دی۔ میں اور ابو دونوں ہی شادی کی تیاری میں مگن ہو گئے۔ چونکہ باہر کا تمام کام میری ذمہ داری تھا، لہٰذا میں ابو کے مشورے سے باہر کے کاموں میں لگا ہوا تھا، جبکہ پنکی اور امی گھر کے کام سنبھالنے کی کوششوں میں تھی۔ مشی کی شادی کے دن قریب آ گئے، جبکہ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس کی رخصتی کا سوچ کر ہی میرا دل غمگین ہو جاتا۔ اس کی بھی پلکیں بات بات پر بھیگ جاتی۔ ابو کی طبیعت بھی کچھ دنوں سے خراب رہنے لگی تھی۔ امی کے کہنے کے باوجود وہ ڈاکٹر کے پاس نہ گئے اور طبیعت کی خرابی کو معمولی خرابی ہی سمجھتے رہے۔ مگر ایک دن اچانک سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ابو کو دل کا دورہ پڑا اور وہ منہ کے بل سیڑھیوں پر گر گئے، لڑکتے ہوئے زمین پر آ پڑے۔ شکر تھا کہ میں اس وقت گھر میں ہی موجود تھا۔ امی اور پنکی کی چیخوں کی آواز سے میں دوڑا چلا گیا۔ ابو کو زمین سے ایسی حالت میں پڑے دیکھ کر میرا دل پھٹ کر رہ گیا۔ میں جلدی سے ابو کو لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ابو کو فوراً داخل کروا لیا گیا اور علاج شروع کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ابو دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے گرے تھے۔ ہم سب ابو کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ شادی کی تیاریاں تقریباً رک چکی تھیں۔ امی دن ہسپتال میں ابو کے پاس ٹھہرتی، جبکہ رات میں رک جایا کرتا۔ مشی اور پنکی دونوں ہی گھر سنبھالے ہوئے تھی۔ ابو کے لیے پرہیزی کھانا بن کر جایا کرتا۔ ابو کی طبیعت سنبھلنے میں 1 ہفتہ لگ گیا۔ 1 ہفتے بعد انہیں ہسپتال سے تو ڈسچارج کر دیا گیا، مگر ابھی انہیں مکمل آرام کی ضرورت تھی۔ ابو کا کہنا تھا کہ مشی کی شادی اس کی مقرر تاریخ پر ہی ہوگی، لہٰذا تیاریاں شروع کرو۔ میں پھر سے شادی کی تیاریوں میں لگ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ ہر چیز مشی کی پسند کی لوں، مگر اس کا کہنا تھا کہ بھائی
آپ اپنی مرضی سے جو مرضی لے لیں، مجھے آپ کی پسند پر اعتبار ہے۔ پنکی نے گھر کی صورتحال بھانپ کر کچھ سنجیدگی اختیار کر لی تھی۔ میں جہاں ابو کی بیماری کو لے کر پریشان تھا، وہیں پنکی کے مزاج میں آنے والی تبدیلی کو دیکھ کر خوش بھی تھا۔ مشی کی رخصتی کا وقت آ پہنچا۔ ابو کو لاٹھی کے سہارے چلتا دیکھ کر میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے ان کو کافی چوٹ بھی آئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے پاؤں میں ابھی تک روڈ ڈلا ہوا تھا۔ ابو سب کو جلدی جلدی ہال پہنچنے کی تاکید کر رہے تھے۔ پنکی نہ جانے کن تیاریوں میں مگن تھی، ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ میں اس کو بلانے سیڑھیاں پھلانگتا کمرے کی جانب بڑھا ہی تھا کہ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ میں اسے دیکھ کر اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ سنہری شرارہ پہنے، دوپٹے کا پلو پھیلائے، وہ کسی ڈرامے کی ہیروئن لگی۔ اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت پر میرا دل مچل گیا۔ چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ مجھے یوں ساکت و جامد کھڑے دیکھ کر میرے بازو میں بازو ڈال کر مجھے سیڑھیوں سے نیچے کھینچ لائی۔ مشی کی رخصتی کے بعد ہم سب بہت اداس تھے۔ ابو کے کمرے میں بیٹھے ہم سب مشی کو یاد کر رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، اگر ہماری ایک بیٹی چلی گئی تو ہماری دوسری بیٹی تو ہمارے پاس موجود ہے۔ ابو نے پنکی کی طرف اشارہ کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں حیران ہو کر اس کی روشن آنکھوں میں جھلملاتے آنسو دیکھتا رہ گیا۔ مشی کی رخصتی کی وجہ سے وہ بھی کچھ جذباتی تھی، اور جس طرح پنکی نے آپ کی بیماری اور مشی کی شادی میں میرا ساتھ دیا ہے، اس کے بعد تو اس نے واقعی بیٹی کی کمی پوری کر دی۔ امی کی بات سن کر میں چونک گیا۔ مجھے کام کرنے تو نہیں آتے، میں تو بس کوشش کرتی ہوں، وہ معصومیت سے بولی تو میں مسکرا دیا۔ پنکی ایک معصوم اور مخلص لڑکی تھی۔ وہ امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں مگن پوری طرح مدد کروانے لگی تھی۔ مشی کے جانے کے بعد وہ امی کی ڈھارس اور حوصلہ بن گئی۔ میں اس بات پر بھی مطمئن تھا کہ میں نے اس کو صبر و تحمل سے برداشت کیا تھا اور کبھی اس کے لیے کوئی برا لفظ نہ نکالا۔ پنکی کے ساتھ میں خود بھی کافی حد تک بدل گیا تھا۔ اب میں سلوٹ زدہ کپڑے بھی پہن لیا کرتا اور اپنے اور مشی کے کپڑے بھی دھو کر پھیلا دیا کرتا۔ کمرے کی صفائی تو میں کھڑے کھڑے ہی کر دیا کرتا تھا۔ مجھے کاموں میں لگا دیکھ کر پنکی مسکرا دیتی۔ پہلے تو اس کی ہنسی پر میرا دل چاہتا تھا کہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دوں، مگر پھر مجھے خیال آتا کہ وہ میری بیوی ہے، کوئی گھر کی ملازمہ نہیں ہے۔ ذمہ داری جب انسان کے سر پر پڑتی ہے تو تمام کام سیکھ ہی لیتا ہے، جس طرح میں نے سیکھے تھے۔ بچوں کے بعد تو میں بالکل ہی بدل گیا تھا۔ جہاں مجھ میں بچوں کو سنبھالنے کی عادت آئی، وہیں پنکی میں احساس ذمہ داری مزید بڑھ گیا۔ مشی آتی تو مجھے بچوں کے ڈائپر تک تبدیل کرتے دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ ہاں تو کہاں لکھا ہے کہ تمام کام عورتوں کے کرنے کے لیے ہیں؟ مرد بھی شانہ بشانہ کام کروا سکتے ہیں۔ میں مشی سے بحث کرتا تو وہ ہنس پڑتی اور اپنے شوہر نامدار کو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے سبق سیکھنے کا کہتی۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوری کے معاملات کو سنبھالنے سے ہی گاڑی اپنے راستے پر آسانی سے رواں دواں رہتی ہے۔